لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب بھیجتا ہے. اور یہ کس لیے؟ تاکہ جتنے لوگ یہ جو فساد پھیل گیا، یہ جو زلزلہ آیا، اس کو دیکھنے والے سدھر جائیں. ممکن ہے کہ وہاں زلزلہ آیا گناہوں کی وجہ سے، اگر آیا تو اللہ اس کو دیکھنے کے بعد دوسرے لوگ سدھر جائیں، ڈر جائیں، نصیحت حاصل کرے، ہم کم از کم اب تو توبہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے. کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے، اس لیے اس طرح کے زلزلے آتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر ایک سبق یہ ملا ہم لوگوں کو، یہ جو زلزلہ آیا اس میں دنیا کی حقیقت ہم لوگوں کے سامنے آ گئی. دنیا اور یہ دنیا والے جتنا چاہے ترقی کر لے، اپنے آپ کو بہت بڑے سائنسداں سمجھے، اور بہت زیادہ ہم لوگ ڈیولپ ہوئے سو کنٹریز ہے، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، ہمارے پاس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، فلاں ہے، سب کچھ ہے. لیکن زلزلہ آنے سے پہلے کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ یہاں پر زلزلہ آئے گا. تمہاری ٹیکنالوجی کچھ بھی کام نہیں کر سکتی ہے. دنیا اتنی حقیر. اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب جو کہ صرف 45 سیکنڈ کا ایک جھٹکا 50,000 لوگوں کو لے کے جا سکتا ہے، بلکہ کئی ہزاروں لوگوں کو کتنی تکلیف میں، کتنی پریشانیوں میں، کتنی بیماریوں میں، اور کتنے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، کیا کیا نہیں ہو گیا ہے. یاد رکھو لوگوں، کبھی سائنس کے چکر میں، کبھی پیسوں کے گھمنڈ میں، کبھی ترقی یافتہ ہم ملک ہے سمجھ کر ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس وہ ہے، ہم یہ کرتے وہ کرتے، تکبر مت کرو، گھمنڈ مت کرو. کچھ ہی سال، 2 سال پہلے ایک اللہ تعالیٰ نشانی بتا دیا تھا. کورونا کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا وائرس پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، کوئی کچھ نہیں کر سکا. اب یہ ایک صرف 45 سیکنڈ کا جھٹکا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب اللہ کا عذاب آئے گا، یہ تو چھوٹا جھٹکا ہے بھائی، یہ تو چھوٹا جھٹکا ہے. اگر قرآن نکل کر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی. آج تو زمین صرف ترکی کے کچھ حصے پہ جھنجھوڑ دی گئی، ہلا دی گئی، سیریا کے تھوڑے حصے کو ہلا دی گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، پوری زمین جب جھنجھوڑ دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، زلزلے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ اکبر. واخرجت الارض اثقالها، اس دن زمین اپنا بوجھ باہر نکال کے پھینکے گی. زمین کے اندر کیا خزانے ہیں، کتنے مردے ہیں، کیا کیا ہے، اللہ اس دن قیامت کے دن وہ زمین نکال کے پھینک دے گی. اس دن انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، کیا ہو گیا اس کو؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اخبار بیان کرے گی. زمین کے حصے پر کون کون کیا کرا، خبریں. اخبار کس کو بولتے ہیں؟ خبریں، نیوز بیان کرے گی. اس دن کدھر بھاگو گے؟ وہ ایک زلزلہ یاد رکھو کتنی خطرناک، کتنا تباہی مچا کے گیا. زمین کے چھوٹے ایک حصے پر جب آیا، جب پوری زمین کے حصے پر زلزلہ آئے گا، اس دن زمین ہماری گواہی دے گی. کون سے جگہ پر رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، کون سے گاؤں میں، کون سے جنگل میں تو کیا گناہ کرا تھا، جب زمین بیان کرے گی تو کیا حال ہوگا. میرے بھائیوں، نصیحت حاصل کرنا ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اللہ آج وہاں آیا زلزلہ، کل یہاں بھی آ سکتا. پوری دنیا میں جب آئے گا تو کیا حال ہوگا میرا. ایمان والا اس کے لیے کئی نصیحتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے کئی عبرتیں ہوتی ہیں. دل میں اللہ کا ایمان ہو تب نہ، دل میں اللہ کا ڈر ہو تب نہ. جب ایمان ہی ختم ہو جائے، جب ہمارے دل ہی پتھر بن جائے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ 85 میں فرماتا ہے تمہارے دل پتھر بن گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت بن گئے. پتھروں سے تو بھی پانی نکلتا ہوگا لیکن تمہارے دل نہیں پگھلتے، تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. کیسے پتھر دل بن گئے ہم لوگ. یہ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائیوں. ہمارے بدعمالیاں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ عذاب نازل کرتا ہے. اور اگر پچھلے قوموں کی ہم واقعات دیکھیں گے، مختصر یہ ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. کیسا عذاب آیا؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انگار کو برسایا، انگار کے کھڑے ان کے اوپر برسے. زلزلہ آیا، چنگاڑ کی آواز کی ان کے اوپر، یہ عذاب آیا تھا. اسی طرح لوط علیہ السلام مرد کے ساتھ زنا کاری کر رہا، لواطات میں مبتلا ہے.
اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کی زمین کو الٹا کر دیا، یہ عذاب ان پر بھیج دیا۔ پھر اسی طرح پتھروں کی بارش ان کے اوپر اللہ تعالیٰ برسایا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم پر زلزلہ آیا۔ پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان اور آندھی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجا۔ ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی کے ذریعے سے عذاب بھیجا، مسلسل 7 دن 8 راتیں ان کے اوپر عذاب آیا۔ معلوم ہے آپ کو؟ کبھی پڑھو نبیوں کے واقعے، 7 دن 8 راتیں طوفان آندھی، اس کے اندر پوری قوم اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آج بھی کئی قوموں کی نشانیاں موجود ہے، جا کے چل پھر کے دیکھو کبھی۔ پچھلی قومیں کیا غلطی تھی ان کی؟ وہ لوگ شرک کرتے تھے، وہ لوگ اللہ کے قانون کے خلاف اعمال کرتے تھے، مرد مرد کے ساتھ مل کے بدکاریاں کر رہا تھا۔ وہ لوگ جب شرک میں، گناہوں میں، ایسے بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا عذاب کیوں آتا ہے، عذاب کیوں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آتا ہے۔ زنا، سود، کیا ہو گیا بھائی؟ ڈر نہیں لگتا ان حدیثوں کو سننے کے بعد، یہ انبیاء کے واقعات سننے کے بعد ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اور بلکہ یہ تو انبیاء کے واقعات ہیں، آج تو ہم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے نا اللہ کا عذاب کیسا آ رہا۔ زنا جہاں عام ہو جاتا، سود جہاں عام ہو جاتا، آج عام ہے، ہمارے مسلمانوں میں ہے، غیر مسلموں کی بات کیا کریں؟ بیوی ہے اس کے باوجود غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات، شوہر ہے اس کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ تعلقات، زناکاریاں، بدکاریاں، شادی سے پہلے بھاگنا، بھگانا، افائر، زنا، بدکاری، یہ سب عام نہیں ہے آج۔ پھر اسی طرح دوسرا سود، ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سود اتنا خطرناک گناہ۔ آج ہم لوگ چٹھیاں، سود کی چٹھیاں ڈالنے کو، فائنانس پہ گاڑیاں، گھر لینے کو، دینے کو، ہمارے بچوں کو بچپن سے LIC کے پیسے جمانے کو سود نہیں سمجھتے ہم لوگ، گناہ نہیں سمجھتے ہم لوگ۔ ہر مہینہ اتنا جمائے تو شادی کے تک اتنا ہوتا بول کے بینکوں میں جمع کے رکھتے۔ میرے بھائی، یہ جو جتنی بھی چٹھیاں اور یہ گروپ چلاتے ہوئے تم سود پہ پیسے لیتے، سود پہ پیسے دیتے، بھائی یاد رکھو میری بہنوں، تم لوگ بھی آج اس سود میں مبتلا ہیں۔ ذرہ بھی اگر ایمان ہے، اگر حقیقت میں مسلمان ہے، یہ حدیثیں سننے کے بعد، یہ اللہ کی آیتیں سننے کے بعد اگر سود نہیں چھوڑے، ابھی بھی لین دین تمہارا سود میں مبتلا ہے، تو یاد رکھو بڑی خطرناک موت آئے گی۔ پھر دنیا میں عذاب ملے گا، عذاب سے اگر دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں تو نہیں بچ سکتے، یاد رکھو۔ سگی ماں سے زنا کرنے سے بھی خطرناک چیز بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سود کے لین دینے کو۔